بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ ہم اسم متمکن یعنی اسم معرب کو سیکھ رہے تھے، جو کہ الحمدللہ گزشتہ سبق میں اس کی 14 اقسام مکمل ہو گئیں۔ مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح، جمع مکسر منصرف، غیر منصرف، اسماء ستہ، تثنیہ، ملحق بتثنیہ، جمع مذکر سالم، ملحق بجمع مذکر سالم، اسم مقصور اور اسم منقوص، اور جمع مذکر سالم مضاف بجائے متکلم، غیر جمع مذکر سالم مضاف بجائے متکلم۔ ترتیب میں نے آگے پیچھے کی ہے، مگر اس ترتیب سے سمجھنا تھوڑا زیادہ آسان ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان 14 اقسام کو آپ صفحہ نمبر 30 پر بنے ہوئے نقشے میں ایک دفعہ اور اچھی طرح دیکھ لیں۔ ان کے نام آپ کو نظر آ رہے ہیں اور کچھ خانے بنے ہوئے ہیں۔ مثلا جو پہلی 3 قسمیں ہیں اس کو ایک خانے میں انہوں نے رکھا ہے، اور جو جمع مؤنث سالم کو الگ خانے میں رکھا ہے، غیر منصرف کو الگ خانے میں رکھا ہے، اسماء ستہ کو الگ، تثنیہ ملحق بتثنیہ کا ایک خانہ ہے، جمع مذکر سالم ملحق بجمع مذکر سالم کا ایک خانہ ہے، اسم منقوص کا ایک خانہ ہے، اور اسم مقصور منصرف اور غیر جمع مذکر سالم مضاف بجائے متکلم کا الگ خانہ ہے، اور جمع مذکر سالم مضاف بجائے متکلم کا الگ خانہ ہے۔ تو یہ 9 خانے ہیں، یعنی 14 قسمیں ہیں، 9 خانے ہیں، کیونکہ ہر خانے میں اعراب کی ایک پوری قسم انہوں نے پیش کی ہے، یعنی 9 قسم کا اعراب ہے۔ پہلی 3 قسموں کا اعراب ایک ہی ہے، اسی طرح 9ویں اور 10ویں قسم کا اعراب ایک ہی ہے، 7ویں 8ویں کا اعراب ایک ہی ہے، 12ویں 13ویں کا اعراب ایک ہی ہے۔ وہ اعراب کیا ہے؟ تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا آسان طریقہ سمجھنے کا، کہ پہلی 5 قسموں کا اعراب بالحرکت ہے، زبر زیر پیش کے ساتھ ہے۔ دوسری 5 قسموں کا اعراب بالحرف ہے، واو الف یا کے ساتھ ہے، اور آخری جو 4 قسمیں ہیں ان کا اعراب تقدیری ہے، یعنی ان کا اعراب نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ ہوتا ہے لیکن تقدیری ہوتا ہے۔ اب وہ جو تقدیری ہوتا ہے تو وہ یا تو اعراب بالحرکت ہوتا ہے تقدیری، یعنی جیسے موسیٰ ہے اسم مقصور ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کی حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے، اور اسی طرح غیر جمع مذکر سالم مضاف بجائے متکلم جیسے غلامی، اس کی حالت رفع بھی ضمہ تقدیری کے ساتھ ہے۔ اسم منقوص جیسے القاضی، اس کی حالت رفع بھی ضمہ تقدیری کے ساتھ ہے۔ لیکن جو جمع مذکر سالم مضاف بجائے متکلم ہے اس کی حالت رفع واو تقدیری کے ساتھ ہے۔ تو کہ یہ دیکھیں گے کہ اس میں جمع مذکر سالم جو تھا وہ اس کا اصل اعراب بالحرف تھا، تو جب وہ یا متکلم کی طرف اضاف ہو کر اس کا اعراب تقدیری ہوگا تو وہ بھی اعراب بالحرف ہی ہوگا، واو تقدیری کے ساتھ۔ تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو غور کرتے رہیں، سمجھتے رہیں، مثالوں میں دیکھتے رہیں تو اچھی طرح اس کو ذہن نشین کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اب اگلا سبق ہے ہمارا غیر منصرف، کیونکہ اس میں جو 5ویں قسم ہے غیر منصرف، وہ ہم نے وہاں کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔ کوئی لفظ غیر منصرف کب ہوتا ہے، اور جب وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے تو اس کا کرنا کیا ہوتا ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جب کوئی لفظ غیر منصرف ہو جاتا ہے تو اب اس کا کرنا یہ ہوتا ہے، یعنی اس کا حکم یہ ہے، اس کو میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اس کا کرنا یہ ہے، یعنی اب پتہ چل گیا کہ مثلا عمر ایک لفظ ہے، اسامہ ایک لفظ ہے، یہ غیر منصرف ہے۔ اب ہم غیر منصرف ہے تو کیا کریں بھائی؟ اسامہ غیر منصرف ہے تو یعنی اگر میں کسی مبتدی طالب علم سے کہوں جو میرا دوست ہو، میں کہوں اسامہ غیر منصرف ہے، تو وہ آگے سے پوچھے گا تو، یہ تو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو میں اس کا کیا کروں، اور اسی کو یہ کہتے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے، غیر منصرف کا حکم یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو غیر منصرف کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ غیر منصرف ہو اس پر نہ تنوین آئے گی، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش اس پر نہیں آئیں گے، اسامتو اسامتا اسامت یہ تو کہیں گے، لیکن اسامتن اسامتن نہیں کہیں گے۔ اور دوسری چیز اس کی یہ کرنی ہے کہ اس پہ زیر بھی نہیں آئے گی، اسامتی بھی نہیں کہیں گے، صرف اسامتو اور اسامتا، حالت رفع میں اسامتو، حالت نصبی اور جری دونوں میں اسامتا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ چیز آپ کے ذہن میں آ گئی کہ غیر منصرف جب کوئی لفظ ہو جاتا ہے تو اب اس کی تنوین بھی ہٹ جائے گی اور اس کے کسرہ بھی ہٹ جائے گا، حالت جری ہے اور پتہ چل جائے کہ غیر منصرف ہے۔ اب بازر بی جو حرف جر ہے، اس کے بعد جو لفظ آئے گا وہ مجرور ہوگا۔ اب اگر بازر بی کے بعد زید آ جاتا ہے تو ہم کہیں گے بزیدن، لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ زید غیر منصرف ہے، ویسے تو منصرف ہے لیکن اگر یہ طے ہو جائے کہ زید غیر منصرف ہے تو اب آپ بزیدن نہیں بولیں گے بلکہ بزیدہ بولیں گے، یعنی ایک تنوین ہٹائیں گے اور دوسرا کسرہ ہٹا دیں گے اس کا، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ غیر منصرف ہونا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کہ جتنے کلام عرب میں جو الفاظ ہیں معرب ہیں وہ ان میں سے یہ منصرف ہیں اور یہ غیر منصرف ہیں، تو اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ
9 چیزیں ایسی ہیں، 9 چیزیں ایسی ہیں۔ اب اس کو میں تھوڑا سا اور شروع سے اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو دیکھیں، عربی زبان بولی جا چکی تھی، بولی جا رہی تھی، اور اس کے بعد قواعد بنانے والوں نے قواعد مرتب کرنے کے لیے بولی ہوئی عربی کو، قرآن کریم کو، احادیث مبارکہ کو، فصحاء اور بلغاء کے اشعار کو سامنے رکھ کر قواعد مرتب کیے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی حالت رفع میں پیش آئے گا، حالت نصبی میں زبر آئے گا، حالت جری میں زیر آئے گا، تو ایک تو انہوں نے یہ سمجھا۔ پھر انہوں نے غور کیا کہ نہیں بھائی، کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں زبر زیر پیش تو آتا ہے لیکن تنوین نہیں آتی، اور ان میں زیر کے موقع پر بھی زبر آ رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ان تمام قسم کے الفاظ کو الگ کر کے ان میں غور کرنا شروع کیا کہ ان میں قدر مشترک کیا ہے، یعنی وہ کون سی چیز ہے جو ان سب میں پائی جا رہی ہے، تاکہ ہم اس کا قاعدہ بنا لیں۔ اب وہ ایک چیز نہیں تھی، مسئلہ یہ تھا کہ وہ کوئی ایک چیز نہیں تھی، یہ بہت پیچیدہ گتھی تھی جو انہوں نے سلجھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ غیر منصرف کے مرتب کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ایک انتہائی مشکل چیز کو بہت آسان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی 9 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل اور الف نون زائدتان۔ ان 9 چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں تو آپ ان 9 میں سے کوئی بھی 2 چیزیں اگر کسی لفظ میں پائی جا رہی ہوں تو آپ اس کو غیر منصرف کہہ دیں آنکھ بند کر کے، وہ منصرف نہیں ہوگا، اس پر تنوین نہیں آئے گی، اس پر حالت جری میں زیر کے بجائے زبر آئے گا۔ تو وہ 9 چیزیں جو ہیں پہلے تو آپ ان کے نام یاد کر لیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان، یہ آپ نام یاد کر لیں۔ اب ہم اس کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے کہ بھئی عدل کیا ہوتا ہے، وصف کیا ہوتا ہے، تانیث کس کو کہتے ہیں، معرفہ کس کو کہتے ہیں، عجمہ کس کو کہتے ہیں، جمع کس کو کہتے ہیں، ترکیب کس کو کہتے ہیں، وزن فعل کس کو کہتے ہیں، الف نون زائدتان کس کو کہتے ہیں۔ تو اب آپ کتاب کو دیکھیں، میں ایک کام کروں گا کہ جب یہ 9 اسباب ہمارے سامنے آئیں گے تو جو مشکل ہے نا اس کو میں بولوں گا اس کو رہنے دے، پہلے آسان والا سمجھ لیں، پھر اور آسان والا سمجھ لیں، جو آسان والے پہلے ان کو سمجھیں گے، مشکل والوں کو بعد میں سمجھیں گے۔ یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ کو ایک سے زیادہ کام کرنے ہوں تو پہلے مختصر اور آسان کام کر لیں تاکہ کاموں کا لوڈ کم ہو جائے، پھر مشکل کام بعد میں ہوتا رہے گا آرام سے۔ اب پتہ چلا آپ کو 10 کام کرنے ہیں، 9 کام مختصر اور آسان ہے، ایک کام لمبا ہے، آپ نے لمبا کام چھیڑ دیا تو اب آپ کے دماغ پر یہ بوجھ ہے کہ میرے اوپر 10 کام کرنے باقی ہیں۔ اگر آپ 9 کام پہلے کر لیں تو جو ایک کام ہے اب وہی رہ جائے گا آپ کے اوپر۔ اسی طرح 5 مشکل ہو 5 آسان ہو تب بھی یہی اصول ہوگا۔ تو اب یہ پڑھنا شروع کریں، صفحہ نمبر 31 کو دیکھیں، منصرف و غیر منصرف کا بیان۔ اس میں معرب کی 2 قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف وہ اس میں جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے، میں نے کہا نا 9 چیزیں، منع صرف کا مطلب ہے کسی لفظ کا غیر منصرف ہونا، تو غیر منصرف ہونے کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 اسباب کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے تو اس کو کہتے ہیں منصرف، جیسے زید۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ جو 9 چیزیں ہیں ان میں سے کوئی 2 ہونی چاہیے، یا ان میں کچھ ایسی ہیں جو اکیلی بھی 2 کے برابر ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہونی چاہیے۔ اب آگے دیکھیں، غیر منصرف وہ اس میں جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 اسباب کے قائم مقام ہو پایا جائے، جیسے احمد اور حمرا۔ اب احمد غیر منصرف ہے، لہذا اس کو احمدن، احمدن، احمدین نہیں بولیں گے، بلکہ حالت رفیع میں احمدو بولیں گے، حالت نصبی اور جری میں احمدہ بولیں گے۔ اسی طرح حمراء، حمراء۔ غیر منصرف کا حکم یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غیر منصرف لفظ پتہ چل جائے، ابھی پتہ نہیں چلا لیکن جب پتہ چل جائے گا یہ لفظ غیر منصرف ہے تو اس کا کرنا کیا ہے۔ تو غیر منصرف کے 2 حکم ہیں۔ نمبر 1، غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، اس لیے حالت جری میں اس کا اعراب فتحہ کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2، اگر غیر منصرف مضاف ہو جائے یا اس پر الف لام داخل ہو جائے، 2 صورتوں میں حالت جری میں کسرہ آ جائے گا، جیسے مررت بالمساجدی۔ اب مساجد غیر منصرف ہے، مررت بمساجدہ ہوتا ہے، میں کئی مسجدوں کے پاس سے گزرا، لیکن اگر میں ان مسجدوں کو متعین کر کے کہنا چاہتا ہوں تو الف لام لگانا چاہتا ہوں، تو جب الف لام جیسی لگے گا تو غیر منصرف منصرف ہو جائے گا۔ یعنی آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے غیر منصرف منصرف ہو جاتا ہے، ایک یہ کہ اس کے شروع میں الف لام لگا دو، اور دوسرا یہ کہ اس کو مضاف بنا دو، تو ان دونوں صورتوں میں غیر منصرف منصرف ہو جائے گا۔ یعنی اس پر تنوین اور کسرہ دونوں آ سکیں گے، لیکن تنوین پھر بھی نہیں آ سکے گی کیونکہ جس لفظ پر الف لام ہوتا ہے اس پر بھی تنوین نہیں آتی، جو لفظ مضاف ہوتا ہے اس پر بھی تنوین نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو الفاظ غیر منصرف ہیں ان پر تو تنوین تا قیامت نہیں آئے گی، صرف کسرے کی ایک ایسی گنجائش ہے کہ الف لام داخل ہو تو کسرہ آ جائے گا، مضاف ہو تو حالت جری میں کسرہ آ جائے گا۔ اسباب منع صرف، 9 اسباب جن کا آپ کو بے چینی سے انتظار ہے، اب ان کے نام دیکھیں۔ منع صرف کے 9 اسباب ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان۔ الف نون زائدتین لکھا ہوا ہے انہوں نے، آپ زائدتین بھی یاد کر سکتے ہیں، زائدتان بھی یاد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے عدل۔
یہ مشکل ہے، تھوڑا سا مشکل، اس کو رہنے دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اسباب نکالنے شروع کیے نا تو 8 نکال لیے۔ یہ میں ایک فرضی کہانی بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ 8 اسباب تو ایسے تھے کہ جو لفظوں میں نظر آ رہے تھے، ظاہر تھے وہ، اس کے باوجود کچھ بہت سارے الفاظ عمر وغیرہ ایسے رہ گئے کہ ان کے اندر تو ان کو سبب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایسا سبب فرض کر لیا کہ اس کا نام عدل رکھ لیا، تاکہ ان کی جو ہے نا یہ والے جو اصول ضوابط مقرر ہو رہے ہیں اس کے اندر دم خم برقرار رہے۔ تو ایک جاندار انداز میں اب ہم بتا سکتے ہیں کہ بھئی اسباب معنی صرف 9 ہیں، کوئی 10ویں چیز ہے ہی نہیں۔ ورنہ یہ جو عمر جیسے جو الفاظ تھے نا، اگر ان میں ہم یہ کہتے تھے کہ بھئی اس کے ان 8 اسباب کے علاوہ 25 الفاظ ایسے ہیں کہ وہ غیر منصرف ہوتے تو پھر اصول و ضوابط بنانے کا مزہ نہ آتا۔ تو یہ عدل کا یہ چکر ہے، اس لیے اس کو بھی رہنے دیں۔ دوسری چیز ہے وصف، یہ بہت آسان ہے۔ کسی بھی چیز کا ایک وصف ہوتا ہے۔ ایک دیوار میرے سامنے، اس وقت میں سبق پڑھا رہا ہوں آپ کو، میرے سامنے دیوار ہے، ٹھیک ہے نا، آپ لوگ نہیں ہیں، میرے سامنے دیوار ہے۔ تو اس دیوار کی کئی صفات ہیں۔ یہ دیوار کچی بھی ہو سکتی ہے، پکی بھی ہو سکتی ہے، اس کے کئی کلر ہو سکتے ہیں، سفید، کالی اور لال اور ہری۔ تو یہ جو صفات ہوتی ہیں، ایک انسان ہے وہ اچھا ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، پستہ قد ہوتا ہے، زبان دراز ہوتا ہے، خوش اخلاق ہوتا ہے، بد اخلاق ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے، جابر ہوتا ہے۔ یہ جو صفات ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی، یہ مراد ہے وصف۔ تو اس کی تعریف تھوڑی مشکل ہے کہ اسم کا مبہم ذات یا اس کی صفت بتانا وصف کہلاتا ہے۔ جیسے احمر کا مطلب ہے سرخ، مبہم ذات انہوں نے اس لیے بولا کہ عدد جو نا 3 4 5 6 7 یہ بھی وصف ہے، ٹھیک ہے۔ تانیث، یہ بھی بہت آسان ہے، مؤنث آپ پڑھ چکے ہیں تو یہ پورا بیان میں چھوڑ دیتا ہوں، بلکہ پڑھ لیں چلیں۔ اسم کا مؤنث ہونا، اس کی 4 قسمیں ہیں، چاروں پڑھ چکے ہیں، 2 تا 2 الف۔ تو نمبر 1 تانیث لفظی جیسے طلحۃ فاطمۃ کہ اس کے آخر میں گولتا ہے، اور نمبر 2 تانیث معنوی جیسے زینب ایک نام ہے خاتون کا، لہذا یہ مؤنث ہے۔ تو اب فائدے میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ اس تانیث معنوی کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ تانیث معنوی اگر کسی اسم میں غیر منصرف، ایک لفظ غیر منصرف ہم اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہے یا نہیں، تو اس میں 2 سبب میں سے ایک سبب تو ہم کو مل گیا کوئی اور دوسرے سبب کے طور پر ہم نے دیکھا اس میں تانیث ہے لیکن تانیث معنوی ہے۔ تو اب تانیث معنوی میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 3 میں سے کوئی ایک بات ہونی چاہیے، ورنہ تانیث معتبر نہیں ہوگی، یعنی تانیث پھر سبب نہیں بنے گی غیر منصرف کا۔ تو تانیث معنوی کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اسم یا تو اجمی ہو، جیسے ماہ ایک شہر کا نام ہے، ماہ تانیث معنوی ہے اور ایک شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، تو اجمی ہو، یا 3 حرفی سے زائد ہو جیسے زینب کے اندر 4 حروف ہیں، یا درمیان والا متحرک ہو جیسے سقر میں قاف متحرک ہے۔ اگر ان 3 میں سے ایک صورت بھی نہ پائی جائے تو اس اسم کو منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھنا جائز ہوگا، یعنی اس صورت میں ہماری مرضی ہوگی کہ ہم اس کے اندر تانیث کو سبب مانیں اور غیر منصرف کر دیں، یا تانیث کو سبب نہ مانیں اور منصرف کر دیں۔ جیسے ہندن ایک خاتون کا نام ہے، تانیث معنوی ہے کیونکہ لڑکی کا نام ہے، اس لیے مؤنث ہے، ورنہ تانیث کی کوئی علامت تا اور الف اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ تانیث معنوی ہے۔ اب دیکھیں نہ تو یہ اجمی کا لفظ ہے کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے، اجمی نہیں ہے، اور نہ یہ 3 حرفی سے زائد ہے کیونکہ اس میں 3 حروف ہیں، اور نہ اس کے اندر درمیان والا متحرک ہے، اس میں درمیان والا حرف نون ہے وہ ساکن ہے، تو کوئی شرط اس میں نہیں پائی جا رہی، لہذا اس کو ہندو بھی کہہ سکتے، ہندو نہیں دال پہ پیش، ہندو، ہندا، اور یا پھر ہندن، ہندن، ہندن یہ بھی کر سکتے۔ تانیث کی تیسری علامت کیا ہے؟ تانیث الف مقصورہ جیسے نصرہ مدد کرنے والی، اور تانیث بالف ممدودہ جیسے حمراء سرخ۔ تو اب فائدہ دیکھیں، تانیث بالف مقصورہ و ممدودہ 2 سبب کے قائم مقام ہے۔ آپ کو شدت سے انتظار تھا کہ بھائی وہ ایک سبب کون سا ہے کہ جو اکیلا 2 کے برابر ہے، وہ پتہ چل جائے تو جہان ہی چھوٹ جائے نا، تو وہ 2 کیا ہے؟ الف مقصورہ الف ممدودہ، جن کو پہچاننا بھی بہت آسان ہے۔ جس لفظ کے آخر میں الف مقصورہ الف ممدودہ ہو آپ اس کو غیر منصرف کر دیں، بشرطے کہ وہ زائد ہو، ٹھیک ہے، زائد ہوگا تبھی تانیث کی علامت بنے گی نا، وہ ہم نے پڑھ لیا تھا مؤنث میں۔ اگلی علامت بہت آسان ہے، معرفہ۔ معرفہ سے مراد یہ کہ کسی کا علم ہو، کسی کا نام ہو، جیسے میرا نام اسامہ ہے، آپ کا بھی کوئی نام ہوگا۔ معرفہ سے مراد صرف علم ہے۔ معرفہ کی 7 قسمیں آپ نے پڑھی تھی، اس میں سے صرف علم مراد ہے، جیسے اسماعیل۔ اجمع بھی بہت آسان ہے، عربی زبان کا نام ہو لیکن اس کو پہچاننا مشکل ہے، لہذا اس کو ابھی رہنے دیتے ہیں۔ جمع بہت آسان ہے، جمع منتہی الجموع آپ نے پڑھ لیا ہے۔ مفاعل اور مفاعیل کے وزن پر جو بھی لفظ ہوگا وہ جمع منتہی الجموع ہوگا، غیر منصرف کا سبب ہوگا۔ ایک اور خوشخبری آپ کو سنا
سنا دوں، فائدہ نیچے دیکھیں، جمع منتہی الجموع بھی دو سبب کے قائم مقام، بس یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دو سبب کے قائم مقام ہیں، یعنی ایک سبب دو کے برابر ہے۔ جو لفظ بھی ایسا ہے جو مفاعل کے وزن پر ہے غیر منصرف کر دو، ہمیں کوئی اور سبب اس میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لفظ مفاعیل کے وزن پر ہے آپ اس کو غیر منصرف کر دیں، جس لفظ کے آخر میں الف ہے غیر منصرف کر دیں، جس لفظ کے آخر میں الف ممدودہ ہے یعنی الف اور اس کے بعد حمزہ ہے غیر منصرف کر دیں۔ بس الف اور الف حمزہ میں یہ یاد رکھیں کہ یہ زائد ہونا چاہیے، حروف اصلیہ میں سے نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں کے مقابلے میں جمع منتہی الجموع سب سے زیادہ آسان ہے۔ تو غیر منصرف کے 9 سبب ہیں، 9 میں سے 2 ایسے ہیں جو اکیلے 2 کے برابر ہیں، الف مکسورہ اور الف مکسورہ الف ممدودہ، لیکن وہ تانیث کے اندر آدھی شکل ہے، تانیث کے اندر 4 صورتیں ہیں، ان میں سے 2 ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جمع منتہی الجموع تو ان 9 میں سے سب سے آسان جمع منتہی الجموع ہے، اور آپ نے اس کے علاوہ وصف کو سمجھ لیا، تانیث کو سمجھ لیا اور معرفہ کو سمجھ لیا، جمع منتہی الجموع کو سمجھ لیا۔ اگلا دیکھیں ترکیب سے مراد اسم کا مرکب من صرف ہونا ہے، اس کو بھی ابھی رہنے دیں۔ اور اگلا دیکھیں وزن فعل سے مراد اسم کا فعل کے وزن پر ہونا، اس کو بھی ابھی رہنے دیں۔ اور الف و نون زائدتین سے مراد یہ ہے کہ اسم کے آخر میں الف اور نون زائد ہو، یہ دیکھ لیں۔ جیسے عثمان، یہ ایک نام ہے، تو عثمان غیر منصرف ہے، کیونکہ یہ ایک تو نام ہے، علم ہے، معرفہ، اور دوسرا اس کے آخر میں الف نون ہے جو کہ زائد ہے۔ زائد سے مراد کیا ہے کہ حروف اصلیہ میں سے نہ ہو۔ تو ہم نے 9 میں سے دیکھیں عدل کو چھوڑ کر ہم نے وصف کو سمجھ لیا، تانیث کو سمجھ لیا، معرفہ کو سمجھ لیا، جمع کو سمجھ لیا اور الف نون زائدتان کو سمجھ لیا۔ 5 ہم نے آج کے سبق میں 9 میں سے 5 کو سمجھا کیونکہ یہ آسان تھے، 4 مشکل ہیں، وہ میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کو آئندہ سبق میں سمجھاؤں گا۔ تو آپ ابھی ان 5 کی اچھی طرح مشق کریں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے صفحہ نمبر 23 پر غیر منصرف کی پہچان کروائی ہے، اس کو بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی نہیں، پہلے 9 کے 9 اسباب آپ مکمل طور پہ سمجھ لیں، پھر اور آسان طریقے سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اپنے طریقے سے آسان کرنے کی کوشش کی ہے کہ 9 میں سے آسان، میرا طریقہ کار یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سجایا ہے کہ کئی ساری چیزیں اگر سمجھنی ہو یا سمجھانی ہو تو پہلے آسان کو سمجھاؤ، چاہے ترتیب بدلنی پڑے۔ تو ہم نے 9 میں سے 5 کو سمجھ لیا، 4 باقی ہیں۔ جن 5 کو سمجھا ہے وہ وصف ہے، تانیث ہے، معرفہ ہے اور جمع ہے اور الف نون زائدتان ہے، کیونکہ ان 5 کی علامتیں مقرر ہیں۔ اب ان کی خوب اچھی طرح مشق کریں، قرآن کریم کو کھولیں اور پورے صفحے کی صفحے پڑھ ڈالیں، ان کی مثالیں تلاش کریں اور ان کی مثالیں ہمیں پیش کر کے دکھائیں کہ یہ ہم نے غیر منصرف نکالا ہے، کیا یہ درست سمجھیں ہم، کیونکہ ان کے اندر ان جو 5 اسباب ہیں ان میں سے یا تو 2 سبب پائے جا رہے ہیں یا ایک جو کہ 2 کے قائم مقام ہے وہ پایا جا رہا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ الف مکسورہ و ممدودہ اور جمع منتہی الجموع۔